अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे पाकिस्तान के आवाम के लिए एक अच्छी खबर से। खबर ये है कि रूस से रियायती कीमत पर ख़रीदी गई जो पहली खाम तेल की खेप है वो पाकिस्तान पहुंच चुकी है। रूसी जहाज़ प्योर पॉइंट 45,142 मैट्रिक टन खाम तेल लेकर कराची पहुंचा था, जिसे पाकिस्तान और रूस के माबैन ताल्लुकात के एक नए बाब की शुरुआत करार दिया जा रहा है। अच्छा नाज़रीन, इसी बारे में वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक ने गैर मुल्की खबर एजेंसी रॉयटर्स से टेलीफोन पर ख़ुसूसी गुफ्तगू की है और इस बात की तस्दीक की है कि रूसी खाम तेल की अदायगी चीनी करेंसी में की गई है और ये पहली अदायगी है जो किसी हुकूमत ने दूसरी हुकूमत की चाइनीज़ करेंसी में की हो। मुसद्दिक़ मलिक का कहना था कि हमें यकीन है कि ये तजारती तौर पर काबिल अमल होगा। जहाज़ को ऑफलोड होने में 3 दिन लगेंगे और ख़बर एजेंसी रॉयटर्स ये भी रिपोर्ट कर रही है कि पाकिस्तान की चीनी करेंसी में अदायगी अमरीकी डॉलर के गलबे वाली बरामदगी जो अदायगियाँ हैं उनकी पॉलिसी में बहुत अहम तब्दीली लेकर आएगी। एक जानिब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को रूस से सस्ता तेल पहुँचना शुरू हो गया है, तो दूसरी जानिब नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल ने अफगानिस्तान के रास्ते उज़्बेकिस्तान और काज़ाकिस्तान तक बरामदी सामान की तरसील शुरू कर दी है। वापसी पर ये जो गाड़ियां हैं ये खाली नहीं होंगी बल्कि दरामदी कार्गो लेकर पाकिस्तान वापस पहुंचेंगी। ये कामयाबी इस हुकूमती पॉलिसी की बदौलत है जिसके तहत इलाकाई राबितों को बढ़ाकर वेस्ट एशिया में नई मंडियों की तलाश तक फैलाया जा रहा है। जब हम बात करते हैं सस्ते तेल की फरहमी की तो हम जानते हैं कि इससे पाकिस्तानी मईशत को सहारा देने में भी मदद मिलेगी और हमारा जो भारी ज़र मुबादला है वो भी नाज़रीन महफूज रहेगा, जो हम खाम तेल की खरीदारी के लिए अदा करने पर मजबूर होते हैं। समंदरी और बहरी रास्तों से माल बर्दारी का जो सिलसिला है उसको जारी रहने से पाकिस्तान को क्या फ़वाइद हासिल होंगे, इस पर आज हमारे पास एक पैकेज है वो आपसे शेयर करेंगे। और पैकेज के बाद जब मैं आपके पास दोबारा आऊँगी तो मैं साथ होंगे रशीद साफ़ी साहब, आज स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, आज इसी मौजू पर हमसे बात कर रहे होंगे। लेकिन इससे पहले रिपोर्ट देखते हैं। रूस से रियायती कीमत पर खरीदी गई खाम तेल की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई और तेल पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के टैंक्स में मुंतकिल किया जा रहा है। तर्जमान कराची पोर्ट ट्रस्ट के मुताबिक जहाज से तेल निकालने का अमल 26 से 30 घंटे तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद खाम तेल की टेस्टिंग का अमल 24 घंटों में मुकम्मल हो जाएगा। रूसी खाम तेल से पाकिस्तान को तवानाई की जरूरत पूरी करने और ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम बनाने में मदद मिलेगी। मुल्क की बड़ी रिफाइनरीज पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड, नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड और पाक अरब रिफाइनरी लिमिटेड ने दरामदी खाम तेल को रिफाइन करने में दिलचस्पी जाहिर की है। खाम तेल की रिफाइनिंग की रिपोर्ट वजारत पेट्रोलियम को फराहम की जाएगी, जिसमें खाम तेल का मयार, तरसील की लागत, कमर्शियल तौर पर उसके काबिल इस्तेमाल होने, पेट्रोल, डीजल, मट्टी के तेल, तारकोल और JP8 की मिकदार मालूम की जाएगी। रिपोर्ट की मंजूरी के बाद हुकूमती सतह पर खाम तेल की दरामद के लिए मुआहदे का इम्कान है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 लाख टन रूसी खाम तेल लेकर आजमाइशी तौर पर पहला बहरी जहाज 7 जून को ओमान की बंदरगाह पहुंचा था, जहां से 45,000 टन से जायद खाम तेल एक छोटे बहरी जहाज के जरिए कराची पहुंचाया गया। बकाया खाम तेल भी 20 जून तक कराची पोर्ट पहुंचा दिया जाएगा। पाकिस्तान अपनी जरूरियात का 70% खाम तेल दरामद करता है, बाकी 30% जरूरियात मुल्की पैदावार से पूरी की जाती हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने बयान में कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में इत्तेहादी हुकूमत ने रूस से रियायती कीमत पर खाम तेल पाकिस्तान लाने का वादा सच कर दिखाया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि रूस से खाम तेल का बहरी जहाज कराची पहुंच गया है, जो पाकिस्तान की तारीख में रूस से आने वाला तेल का पहला जहाज है। वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर बराए मैशत व तवानाई बिलाल अजहर कियानी ने ट्वीट किया कि अव्वल आखिर मौजूदा हुकूमत ने ही रूस से खाम तेल मंगवाने का वादा पूरा किया है। नवाज शरीफ की तरह हर वादे की तकमील और अवामी खिदमत को यकीनी बनाना हमारा मंशूर और सियासत है, जो वज़ीर आज़म की ज़ेर क़यादत जारी है। वफाकी टैक्स मुहतसिब के कोऑर्डिनेटर महर काशिफ यूनस ने यौम रूस की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि रूस और पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह की वजह से ये साल हमारे ताल्लुकात में एक बहुत अहम संग मील है। दूसरी जानब नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल के ट्रकों का काफिला अफगानिस्तान के रास्ते तिजारती सामान लेकर उज़्बेकिस्तान और काजाकिस्तान पहुंच गया। कराची, लाहौर, फैसलाबाद और पेशावर से तजारती सामान लेकर जाने वाले काफिले ने 4,600 किलोमीटर का फासला तय किया। वापसी पर ये गाड़ियां दरामदी कार्गो लेकर पाकिस्तान पहुंचेंगी
वस्ती एशिया में एनएलसी की TIR ऑपरेशन सरहदों पर ट्रकों के तबादले की जरूरत को खत्म करते हुए वन विंडो हल फराहम करता है। ये ट्रांजिट टाइम को कम करने के साथ खत्म करता है। दोनों ममालिक के माबैन इस मुआहदा पर 1995 में दस्तखत हुए और नफाज रवां साल मुमकिन होगा। माल बरादरी के लिए TRT के इस्तेमाल से कीमती ज़र मुबादला बचेगा। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में पाकिस्तान की दर्जाबंदी भी बेहतर हो सकेगी। बिल्कुल, जिससे पाकिस्तान को बहुत सारे फ़वाइद हासिल होने जा रहे हैं। पाकिस्तान के आवाम को भी ज़ाहिर है कि इससे फ़ायदा होने जा रहा है। महंगाई जो है वो कम हो रही होगी, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की जब कीमतें कम होती हैं तो ज़ाहिर है उसका असर तमाम ये अशिया पर आता है। इसी मामले पर हम बात कर लेते हैं रशीद साफ़ी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। रशीद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अच्छा रशीद साहब, पहले तो ज़रा ये फरमा दीजिएगा कि आज ही हम देख रहे हैं कि जब तेल की एक खेप पहुँची है पाकिस्तान, तो आज ही रशिया के साथ हमारे जो सफारती ताल्लुकात हैं उनकी 75वीं सालगिरह मनाई गई है। पाकिस्तान में इस हवाले से एक इवेंट भी हुआ है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले ये फरमा दीजिएगा कि तेल की जो खेप पहुंची है, सफारती ताल्लुकात तो हमारे उनसे हैं बहुत बेहतरीन, मज़ीद बेहतर हो रहे हैं। मौजूदा हुकूमत जब से आई है तब से हम देख रहे हैं कि इनमें मजबूती लाई जा रही है इन ताल्लुकात के अंदर। अब ये जो मुआशी हमारे इनके साथ मामलात हैं वो आप किस हद तक आगे बढ़ते देख रहे हैं, ख़ास तौर पर तेल की जो सप्लाई वहाँ से शुरू हुई है पाकिस्तान के लिए उसके बाद? शुक्रिया आसमा। देखिए, मौजूदा हुकूमत का ख़ासा ये रहा है कि इनकी तवज्जो ज़्यादातर पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना और उनके साथ तिजारती रवाबत को मज़ीद बढ़ाने पर मरकूज़ है। और आप जानती है कि रूस इस खत्ते का एक बहुत बड़ा मुल्क है और वहाँ पे स्पेशली जो पेट्रोलियम मसनूआत की एक बहुत बड़ी पैदावार की एक मंडी वहाँ पे मौजूद है। उनके साथ पाकिस्तान की ताल्लुकात की बहाली बहुत खुशाइन बात है। आज एक तारीख़ी लिहाज से एक दिन इसलिए भी है कि आज के दिन योम रूस है, यानी रूस का कौमी दिन है। और उसके साथ साथ हमने देखा कि रूसी एम्बेसी की जानिब से जारी करदा एक बयान में हमने देखा कि रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने पाकिस्तान के साथ 75 साला दोस्ताना ताल्लुकात पे मबनी एक वीडियो बयान जारी किया, जिसमें इस बात का इयादा किया गया है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान और रूस के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। और इसका एक सबूत जो आपने रिपोर्ट में बताया कि आज कल जो लंगर अंदाज जहाज़ हुआ था, जिसमें तकरीबन कोई 45,000 मेट्रिक टन से ज़ायद का क्रूड आयल, रूसी आयल मौजूद था, वो कराची के बंदरगाह पे लंगर अंदाज हुआ। और हम जानते हैं कि तकरीबन 50-60 हज़ार जो मज़ीद मेट्रिक टन क्रूड आयल है रूस से, वो अनकरीब पाकिस्तान पहुंचने वाला है। तो ये एक नए दौर का आगाज़ है। हमने देखा कि 80 के ज़माने में कुछ दूरियां पाकिस्तान और रूस के बीच में पैदा हुई थी, लेकिन मौजूदा क़यादत को सलाम पेश किया जाना चाहिए कि उन्होंने पड़ोसियों को अहमियत देते हुए ना सिर्फ IMF, वर्ल्ड बैंक और अमेरिका जैसे रूस मुखालिफ क़ुव्वतों को ये बावर करवाया कि रूस के साथ जो है पाकिस्तान के तिजारती ताल्लुकात जो है मगरबी दुनिया को मुतासिर नहीं करेगी। और ये जो शिपमेंट पाकिस्तान आज पहुंचा है, इसमें पाकिस्तान की दफ्तर ख़ारजा को खिराज तहसीन हमें पेश करना पड़ रहा है कि अमेरिका को भी इस पे एतराज़ नहीं है। और पाकिस्तानी अवाम के लिए एक अच्छी ख़बर है, अगर ये तसलसल इसी तरह कायम रहेगा तो आने वाले दिनों में जो हम तकरीबन दुनिया के 34वें नंबर पे क्रूड आयल दरामद करने वाला मुल्क है पाकिस्तान, इनको काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि रूसी क्रूड आयल की, ख़ाम आयल की कीमत जो है आलमी मंडी में सबसे कम है। और इस वक्त यूक्रेन और रूस जंग के तकाबुल में हम अगर देखें तो रूस को आलमी दुनिया में ख़रीदार बहुत कम मिल रहे हैं। पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, ये चंद ही ममालिक है, और ईरान, इनके साथ रूस के तिजारी ताल्लुकात कायम है। पाकिस्तान ने अपनी खारजी पॉलिसी को इंतहाई बैलेंस रखते हुए ना सिर्फ अपनी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखा है, बल्कि ये भी यकीनी बनाया है कि हमें ज़रूरत है पेट्रोलियम मसनूआत की ख़रीदारी में
جو خلیج سے آنے والے جو کنسائنمنٹ ہوتے ہیں کروڈ آئل کے اور پیٹرولیم مصنوعات کی، اس کی قیمت آپ جانتی ہیں کہ اوپیک ممالک نے اس کی قیمت بڑھا دی ہے، پیداوار کم کر دی ہے اور قیمت بڑھا دی ہے۔ روس کے پاس اس وقت سرپلس بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم اس چیز سے ان ساری چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور فائدہ اٹھایا بھی جا رہا ہے، اور اس میں ظاہر ہے فائدہ رشیا کا بھی ہے، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ بہت سارے یورپی ممالک کی جانب سے اس کے اوپر پابندیاں بھی عائد کی گئی ہیں۔ اچھا رشید صاحب، ایک اور چیز مجھے بتا دیجیے گا، چائنا کا اس میں بار بار ذکر ہوا، تو ہم نے اپنی رپورٹ میں بھی بتایا اور اس خبر میں بھی کہ یہ جو خریداری کی گئی ہے رشیا سے اس آئل کی، اور یہ جو کھیپ پہلی پہنچی ہے، اس کی جو ادائیگی ہے وہ چائنیز کرنسی میں کی گئی ہے، اس سے کیا پاکستان کو فائدہ ہے، کیا رشیا کو ہے؟ لائک کیوں یہ ادائیگی جو ہے یہ چائنیز کرنسی میں کی گئی ہے، اور کیا فائدہ ہے کہ جب ہم ڈالرز کا استعمال نہیں کر رہے ہیں اس کی ادائیگی کے؟ بہت ہی دلچسپ اور اہم سوال ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس اس وقت جو امریکی ڈالر کی کمی ہے، اس بات سے انکار نہیں ہے کہ ہمیں مشکلات درپیش ہے امریکی ڈالر کی ذخیرہ میں۔ تو پاکستان کے ساتھ جب پاکستان بات کر رہا تھا روس کے ساتھ پیٹرولیم مصنوعات کی خریداری کے حوالے سے، تو 3 کرنسیوں میں اس حوالے سے بات ہوئی، روسی روبل، چائنیز یوان یا یو اے ای درہم پہ۔ یہ روس کی جانب سے پاکستان کو آفر کی گئی کہ ان 3 کرنسیوں میں انتخاب کیا جائے کہ کس کرنسی میں پاکستان خریداری کرنا چاہتا ہے۔ امریکی ڈالر اس میں نہیں تھا۔ پاکستان نے چین کا جو مرکزی بینک ہے انہی کے ذریعے ایل سی کھلوائی، اور اب یہ جو آپ بات کر رہی ہے اس میں 2 آراء موجود ہے۔ ایک رائے تو یہی ہے جو آپ نے رپورٹ میں بتائی کہ چائنیز یوان میں یہ خریداری کی گئی، اور دوسری رائے اور دوسری خبر یہ ہے کہ روسی روبل میں یہ خریداری کی گئی۔ لیکن دونوں صورتوں میں ہم اس بات پہ جو پاکستان کے جتنے بھی اقتصادی ماہرین ہیں اس بات پہ متفق ہے کہ چاہے روسی روبل میں خریداری کی گئی ہو یا چائنیز یوان میں خریداری کی گئی، دونوں میں پاکستان کا فائدہ ہے۔ اور یہ اس لیے فائدہ ہے کہ روسی کروڈ آئل کی قیمت جو ہے وہ عالمی منڈی کے مقابلے میں کافی کم ہے۔ اسی وجہ سے مصدق ملک صاحب سے جب آج یہ سوال کیا گیا کہ کس قیمت پہ پاکستان نے روس سے یہ آئل خریدا ہے، تو انہوں نے کہ فی الوقت یہ قیمت ہم بتانے سے قاصر ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہے کہ مارکیٹ میں کئی کمپنیز کی مناپلی ہے، آپ جانتی ہے کہ جو مڈل ایسٹ کی کمپنیز ہے یا جو امریکی کمپنیز ہے ان کی کروڈ آئلز پہ مناپلی ہے۔ تو پاکستان اور روس کے درمیان یہ معاہدہ ہے کہ فی الوقت جس قیمت پہ پاکستان نے خریداری کی ہے اس کو صیغہ راز میں رکھا جا رہا ہے۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے مجھے جانے کا موقع ملا ہے روسی ایمبیسی کے زیر اہتمام ان کے جو قومی دن کے حوالے سے جو تقریب تھی، تو وہاں پہ روسی ڈپلومیٹ سے میری بات ہوئی اور ان سے بھی میں نے یہی سوال کیا تھا کہ کن ٹرم کنڈیشن۔ اچھا، یہ جو جواب انہوں نے آپ کو دیا ہے یہ یقیناً ہم آپ سے جانیں گے، لیکن جس ایونٹ کی آپ بات کر رہے ہیں پاک روس سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ پر جس کا اہتمام کیا گیا تھا، صافی صاحب آپ کی اجازت سے اسی تقریب پر، اسی سالگرہ پر روس کے جو وزیر خارجہ ہیں سرگئی لاروف، انہوں نے خصوصی پیغام بھی جاری کیا ہے۔ اس پیغام میں انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی فورمز پر پاکستان کے ساتھ جو تعمیری شراکت داری ہے اس کو خصوصی اہمیت دے رہے ہیں۔ ناظرین، روس کے اخلاقی اقدار کا ویژن بابائے قوم محمد علی جناح کے ایمان، اتحاد اور تنظیم کے رہنما اصولوں سے ہم آہنگی رکھتا ہے، ایسا بھی انہوں نے کہا ہے۔ مزید سرگئی لاروف کا کیا کہنا تھا یہ ہم جانتے ہیں، اور پھر جب اس ایونٹ میں صافی صاحب پہنچے تھے وہاں جو لوگ موجود تھے رشیا کی جانب سے، جب ان سے ان کی بات ہوئی تو انہوں نے کیا کہا وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ Dear citizens of Pakistan, I am glad to congratulate you on the 75th anniversary of the establishment of diplomatic relations between our countries. We know about the great interest and respect that the Pakistani people entertain towards Russia and President Vladimir Putin. We appreciate it very much. There have been different periods in our relations over the past 3/4 of a century. However, Russia has always been interested in expanding cooperation with Pakistan and under no circumstances has abandoned its commitments.
بالکل جی، رشین وزیر خارجہ کا یہ جو بیان ہے یہ آپ نے سنا ہے. صافی صاحب فرمائیے گا، تعمیری تعلقات جو ہیں وہ چاہتے ہیں ہم، تعمیری شراکت داری ہم چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ. تعمیری شراکت داری سے کیا مراد ہے، اور کون کون سے شعبوں میں ہم سے تعاون کر سکتا ہے رشیا، یا کن شعبوں میں ہم مدد کر سکتے ہیں رشیا کی جن مشکل حالات میں اس وقت رشیا ہے یوکرین جنگ کی وجہ سے؟ سر دیکھیے، یوکرین اور رشیا کا جو تنازع ہے اس کو ہم ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، کیونکہ دنیا کے تنازعات جو ہے وہ بہت بڑے ہیں، اور ہر ملک اور ہر ریاست جو ہے اپنی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے اقدامات کرتے ہیں. آپ جانتی ہیں کہ کچھ دن پہلے پاکستان کے سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی صاحب نے دورہ کیا تھا ماسکو کا، اور وہاں کی پارلیمان سے انہوں نے خطاب کیا تھا. یہ بہت بڑی پیش رفت ہے، اور اس کو ہمارے پڑوس میں جو ہمارا ایک ازلی دشمن ہے بھارت، وہ بھی بہت قریب سے دیکھ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود جس طریقے سے پاکستان کے سینٹ کے چیئرمین کی وہاں پہ خیر مقدم کیا گیا، اور آج جو پاکستان کی 75 سالہ دوستی، پاک روس دوستی کے حوالے سے سرگئی لاروف جو ہے، جو وزیر خارجہ ہے روس کے، ان کا بیان، اور جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ آج جو قومی دن تھا رشیا کے، اس تقریب میں مجھے جب جانے کا موقع ملا تو روسی ڈپلومیٹ جس گرم جوشی سے پاکستان کے تعلقات کو دیکھ رہے تھے، وہ ہمارے لیے انتہائی حوصلہ افزا تھے. آپ دیکھیں، آپ کچھ بھی کریں اپنے پڑوسیوں کو تبدیل نہیں کر سکتے، اپنے جغرافیہ کو تبدیل نہیں کر سکتے. تو روس ہمارے پڑوس پہ رہنے والا ایک طاقتور ملک ہے، وسائل سے مالا مال ہے. ان کے عالمی سطح پہ کافی مسائل ہو سکتے ہیں، مغرب کے ساتھ ان کا تنازعات ہو سکتے ہیں، لیکن ماضی میں بھی ہم نے یہی غلطی کی تھی کہ مغربی تنازعات میں پڑتے ہوئے پاکستانی مفاد کو ہم نے قربان کیا تھا. اس وقت جو قیادت ہے پاکستان کی سیاسی قیادت اس نتیجہ پہ پہنچی ہے کہ ہم نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہیں. اس میں آپ جانتی ہیں کہ یہاں میں ایک چیز معذرت کے ساتھ رشید صاحب، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں، لیکن ہمیں ظاہر ہے کہ امریکہ سے بھی بگاڑنی نہیں ہے، کیونکہ ہماری خارجہ پالیسی کہتی یہی ہے کہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے نو ڈاؤٹ ہمیں دوسرے ممالک سے تعلقات تو قائم کرنے ہیں، لیکن کسی بھی ملک سے ہمیں کوئی تعلقات خراب نہیں کرنے ہیں. آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جب ہم بہت کلوز ہو رہے ہوں گے، پتہ نہیں مجھے یہ چیز اتنا ڈائریکٹلی پوچھنی چاہیے نہیں پوچھنی چاہیے، لیکن عوام کے ذہن میں چونکہ یہ سوال ہے، میرے اپنے ذہن میں بھی ہے کہ جب ہم بہت زیادہ تعلقات بڑھا رہے ہوں گے رشیا سے، اور دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے امریکہ کو بھی مد نظر رکھنا ہے، تو کہیں نہ کہیں بیلنس ہم قائم رکھ پائیں گے کہ امریکہ سے بھی ہمارے تعلقات نہ بگڑیں. ہم یہ بات سمجھا پائیں امریکہ کو کہ جی اگر بھارت ان سے آئل خرید سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں خرید سکتے ہیں، بھارت ان سے معاملات بڑھا سکتا ہے اس جنگ کے باوجود، آپ کی ناراضی کے باوجود، تو ہمیں بھی اسی خطے میں رہنا ہے، ہم نے بھی اپنے پڑوسیوں سے تعلقات صحیح رکھنے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم ان کو اعتماد میں لیتے ہوئے اس تعلق کو آگے بڑھا سکیں گے، امریکہ کی خفگی نہیں سامنے آئے گی؟ جی آسما، بہت ہی ریئلسٹک اور بہت ہی ٹو دا پوائنٹس سوال آپ اٹھا رہی ہے. اس حوالے سے پاکستان کا سفیر امریکہ میں جو موجود ہے مسعود احمد خان، ان کا بیان ہمارے سامنے ہے، اور امریکی حکام سے بھی اس حوالے سے بات کی گئی تھی کہ پاکستان کی مدد کی جائے. پاکستان جو ہے اس وقت جو ہے معاشی مشکلات سے دوچار ہے. اگر مغربی دنیا یا جو مڈل ایسٹ سے ہم کروڈ آئل خریدتے ہیں، اس میں ہمارے پاس خریدنے کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں. اگر ہمیں کم قیمت پہ اویلیبلٹی ایک ہے ہمارے پڑوس پہ روس سے، تو ہم کیوں نہ اویل کریں. ہم نے یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ روس یوکرین کا تنازع جو ہے، یا روس امریکہ کا جو تنازع ہے، یا روس اور مغرب کا جو تنازع ہے، وہ اپنی جگہ پہ. ہم صرف روس کے ساتھ تجارتی تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں. اور آپ جانتی ہے کہ پاکستان نے دنیا میں صرف 3 ممالک کے ساتھ جو ہے بارٹر سسٹم پہ ٹریڈ کرنے کی منظوری دی ہے. اس میں روس، ایران اور افغانستان شامل ہے. اس کی بھی دنیا سے ہم نے دیکھے، وائٹ ہاؤس سے ہم نے دیکھے، اس پہ کوئی منفی رد عمل نہیں آیا. یہ جہاز آج لنگر انداز ہوا ہے، اور اس سے جو ریفائنریز کو سپلائی بھی شروع ہو چکی ہے. امریکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس حوالے سے خاموشی اختیار کی ہے، اور کوئی منفی بیان ہم نے اس وقت تک نہیں دیکھا ہے.
تو پاکستان نے پہلے سے مؤثر سفارتکاری کے ذریعے مغرب کو اور امریکہ کو یہ باور کروایا ہے اور IMF اور ورلڈ بینک کو بتایا ہے کہ یا تو وہ ممالک ان کی مدد کرے، پاکستان کی مدد کرے، اگر وہ مدد کرنے سے قاصر ہے تو پھر پاکستان کو اپنی پڑوسی ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات بہتر کرنے کی ظاہر ہے کہ اجازت ہمیں دی اپنے جائے۔ مفادات کو مقدم رکھنا ہے اور وہی چیز دیکھی جا رہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم کسی اور ملک سے تعلقات جو ہیں وہ خراب بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ رشید صافی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یہ جو اتنی بڑی اور خوشائند خبر پاکستان کے لیے تھی، آج رشین جو آئل کی پہلی کھیپ جو پاکستان پہنچی اس حوالے سے آپ ہم سے بات کر دیں، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ اچھا جی، ابھی مسلسل گفتگو میں صافی صاحب بھی ذکر کر رہے تھے، میں نے بھی اپنے سوال میں ذکر کیا اوپیک پلس ممالک کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی خفگی مول لیتے ہوئے انہوں نے آئل کی جو پیداوار ہے اس میں کمی کا فیصلہ کیا، لیکن صرف یہی فیصلے نہیں ہو رہے ہیں۔ عرب ریاستیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ویسے بھی دنیا کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں۔ 10ویں جو عرب چین بزنس کانفرنس ہے اس نے دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مضبوط بنا دیا ہے، جس میں پہلے ہی روز 10 ارب ڈالر کے سرمایہ کاری کے معاہدے طے پا گئے ہیں۔ عرب میڈیا اس بارے میں رپورٹ یہ کر رہا ہے ناظرین کہ چین 430 ارب ڈالرز کے ساتھ عرب ملکوں کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار بن گیا ہے۔ 5.6 بلین ڈالرز کی سب سے بڑی سرمایہ کاری الیکٹرک اور سیلف ڈرائیونگ کاریں بنانے والی کمپنی کے ساتھ کی گئی۔ یہ جو دونوں ممالک ہیں توانائی، ٹیکنالوجی، کانکنی اور دیگر شعبوں میں بھی سرمایہ کاری کے ذریعے آگے بڑھتے دکھائی دیں گے۔ چین اور خلیج تعاون کونسل کے مابین آزاد تجارتی معاہدے پر بات چیت 2004 میں شروع ہوئی تھی، لیکن بار بار یہ بات چیت ہمیں تعطل کا شکار دکھائی دی۔ تاہم حال ہی میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی قیادت میں سعودی عرب اور چین کے تعلقات میں ایک بار پھر گرم جوشی دکھائی دیتی ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے 2021 کے اوائل میں بات چیت دوبارہ شروع کرنے پر زور دیا تھا، تو ہم نے دیکھا کہ اس کانفرنس کے انعقاد کی جو راہ ہے وہ ہموار کی گئی۔ ناظرین، اس فورم کے ذریعے 3500 سے زائد سرکاری اور کاروباری حکام کو سرمایہ کاری کے مواقع میسر آئیں گے۔ چین کی بات کریں تو اس نے معاشی ترقی کے لیے نئی راہیں تلاش کر لی ہیں۔ شنگھائی نے تجارتی روابط کو نہ صرف خلیجی ریاستوں تک پھیلا رکھا ہے بلکہ اسے افریقہ اور یورپ کے ممالک تک بھی رسائی حاصل ہو رہی ہے، اور وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ذریعے دنیا بھر میں بہت زیادہ مصروف دکھائی دیتا ہے۔ حالیہ جو کانفرنس ہے اس میں جو بڑی سرمایہ کاری کا اعلان کیا گیا ہے اس سے دونوں ملکوں کو کیا فوائد حاصل ہوں گے، اور خاص طور پر جو خطے کے ممالک ہیں ان کو اس سے کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے، اس پر آج ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے۔ یہ رپورٹ آپ کو دکھائیں گے، لیکن رپورٹ دکھانے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو میرے ساتھ ہمایوں خان صاحب موجود ہوں گے، سینئر تجزیہ کار، ان سے اس بارے میں مزید بات کریں گے۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن پہلے رپورٹ دیکھ لیتے ہیں۔ دسویں عرب چین بزنس کانفرنس کا انعقاد سعودی دارالحکومت ریاض میں کیا گیا، جس میں عرب ممالک اور چین کے درمیان شراکت داری اور تعاون کے فروغ پر زور دیا گیا۔ کانفرنس کے آغاز پر سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے چین اور عرب ممالک کے مابین معاشی و تجارتی تعلقات میں اضافے کی گنجائش کا ذکر کیا۔ یہ ملاقات بیجنگ اور مشرق وسطی کے ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی تجارتی اور سفارتی تعلقات کے درمیان ہو رہی ہے، جس میں چینی ثالثی میں ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کی تاریخی بحالی بھی شامل ہے، جس نے علاقائی تعلقات کو تبدیل کر دیا ہے۔ یہ ملاقات ہمارے لوگوں کے لیے ایک نئے فائدہ مند دور کی طرف مشترکہ مستقبل کی تعمیر کا ایک موقع ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان ہم آہنگی پائی جاتی ہے کیونکہ مملکت اپنے ویژن 2030 کے منصوبے کے ساتھ مسلسل ترقی کر رہی ہے، جبکہ چین اپنے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پر عمل پیرا ہے۔ آر میڈیا کے مطابق کانفرنس کے پہلی ہیرو 10 ارب ڈالر کے سرمایہ کاری معاہدوں پر دستخط ہوئے، کل رقم کا نصف سے زیادہ مفاہمت کی یادداشت میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ ایک علیحدہ تعاون کا معاہدہ اور ایک فریم ورک ایگریمنٹ شامل ہے جس میں دوسری کمپنیاں شامل ہیں۔ آر میڈیا کے مطابق ان معاہدوں میں سعودی وزارت سرمایہ کاری اور الیکٹرک اینڈ سیلف ڈرائیونگ کاریں بنانے والی چینی کمپنی کے درمیان 5.6 ارب ڈالر کی مفاہمت کی یادداشت شامل ہیں۔ سعودی عرب کی جانب سے جاری بیان کے مطابق سعودی عرب میں لوہے کی فیکٹری قائم کرنے کے لیے زونگ ہوان انٹرنیشنل گروپ اور AMR کمپنی کے درمیان 53 کروڑ 30 لاکھ ڈالر کا معاہدہ ہوا ہے۔ بیان کے مطابق سعودی عرب کے ASF کے گروپ اور چائنا نیشنل جیولوجیکل اینڈ مائننگ کارپوریشن کے درمیان سلطنت میں کاپر مائننگ کے لیے 50 کروڑ ڈالر کا معاہدہ طے پایا۔ سیاحت اور دیگر ایپس تیار کرنے کے لیے ہانگ کانگ کی ٹیکنالوجی اور سعودی عرب کی جانب سے 266 ملین ڈالر کا معاہدہ کیا گیا ہے۔
सऊदी रेलवे और चीनी कंपनियों के दरमियान $250 मिलियन का मुआहदा तय पाया, जिसके तहत मुमलिकत में रेल की कोचेज और पहियों की तैयारी के लिए सरमाकारी की जाएगी। सऊदी वजीर सरमाकारी खालिद अल फाहले ने कहा कि मुमलिकत अरब दुनिया के लिए चीन के गेटवे के तौर पर काम कर सकती है, क्योंकि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत खित्ते के साथ तिजारती ताल्लुकात को बुलंद करना चाहती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब और चीन के दरमियान तिजारत का हुजम 2022 में $106 बिलियन तक पहुंच गया, जो 2021 के मुकाबले में 30% ज्यादा था। माहिरीन के मुताबिक हालिया मुआहिदों से दोनों मुल्कों में न सिर्फ तिजारत और सरमायाकारी में इजाफा होगा, बल्कि मुल्की जरूरियात को भी पूरा करने में मदद मिलेगी। हुमायूं खान साहब मौजूद हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं साहब। जी अस्सलाम वालेकुम आसमा। अच्छा हुमायूं साहब, $430 अरब की सरमायाकारी के साथ ज़ाहिर चीन जो है वो सबसे बड़ा शराकतदार जो है अरब मुल्कों का, तिजारती शराकतदार जो है, पार्टनर जो है वो बन चुका है। क्रेडिट पहले मैं चाहूँगी कि आप हमें बताएं कि किसको जाता है? चाइना को इसका क्रेडिट जाता है, सऊदी अरेबिया को जाता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो वहाँ शहज़ादा हैं मोहम्मद बिन सलमान, जब से वो आए हैं इक़्तिदार उन्होंने संभाला है, मामलात इनफैक्ट जब से उन्होंने संभाले हैं, उसके बाद बहुत सारे ऐसे ममालिक से उनके ताल्लुकात बेहतर होते हुए देख रहे हैं जिनके बारे में सोचा नहीं जा सकता था। तो फिर चाइना तो ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ी मंडी उनके लिए साबित हो सकता था, बहुत सारे मामलात में वो आगे बढ़ सकते थे। तो ज़्यादा क्रेडिट इसका मोहम्मद बिन सलमान को जाता है, या आप समझते हैं कि नहीं, चाइना चूँकि हर जगह ये एफर्ट कर रहा है कि वो अपने मामलात और अपने ताल्लुकात बढ़ाए और सबको आपस में मिलाए, तो क्रेडिट चाइना को जाता है इसका? थैंक यू। मेरा ख्याल है वो अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है कि टेक्स टू टू टैंगो, तो मेरा ख्याल है कि ये दोनों तरफ से जो है मामलात को जो है वो बेहतरी की तरफ लेके जाने की कोशिश की जा रही है। तो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से भी, और फिर अगर आपको याद हो तो दिसंबर में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है उन्होंने अपना दौरा किया था GCC कंट्रीज़ का और सऊदी अरेबिया का, और एक बहुत फ़ैन फेयर के साथ ये ट्रिप हुआ था। तो ये वहाँ से मामलात शुरू होते हैं जिसमें अमेरिका ख़ित्ते के अंदर अपने जो फुटप्रिंट है उसको कम करने की ख़ुद कोशिश करता है और यहाँ से जाने की कोशिश करता है, और उसका यूरोप की तरफ से शायद ज़्यादा रुझान है या एशिया पैसिफिक की तरफ। तो मिडल ईस्ट, नॉर्दर्न अफ्रीका, साउथ एशिया, अफ़गानिस्तान, यहाँ से वो जो है अपने जो है इंटरेस्ट को जब वो कम करने की कोशिश करता है, तो नेचुरली एक उसका जो दूसरा नेमल बदल था वो चाइना था, जो दुनिया की दूसरी उभरती हुई बड़ी कुव्वत है। तो चाइना ने ना सिर्फ अफ़गानिस्तान के मामले में बहुत सारे जो है अच्छे पेशरफ दिखाई, मिडल ईस्ट के अंदर जो अभी रिपोर्ट के अंदर हम देख रहे थे उसमें भी जो ईरान और सऊदी अरेबिया का अप्रोचमेंट था उसके ऊपर बात हुई। उसके अलावा जो है अफ्रीका के ममालिक के साथ जो चाइना की जो बढ़ती हुई कुर्बत थी, और फिर मिडल ईस्ट के अंदर जिसमें GCC की कंट्रीज़ हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, ओमान और इन तमाम ममालिक के अंदर चाइना की जो इन्वेस्टमेंट, रिलेशनशिप, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल, तो उस सब से हमें ये लग यही रहा है कि अब खित्ते के अंदर एक नया प्लेयर आ रहा है जिसको इकोनॉमिक एंगेजमेंट के थ्रू देखा गया। क्योंकि हमने जो इससे पहले बहुत सारी चीज़ें देखी जिसमें अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी रही थी उसमें कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी होती थी, जिसमें या डराया धमकाया जाता था या लड़ने की बात की जाती थी या सैंक्शंस की जाती थी। जब चाइना का हमने उभरता हुआ रोल देखा तो उसमें हमने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसका भी आपने जिक्र किया, उसके अलावा ग्लोबल डिफेंस इनिशिएटिव, ग्लोबल इकोनॉमिक इनिशिएटिव, ये सारे ऐसे इनिशिएटिव थे जिसमें विन विन सिचुएशन की बात की गई। तो उसमें लग ये रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान भी चूंकि एक उभरते हुए नए लीडर हैं, विजन 2030 जिसका रिपोर्ट में भी जिक्र किया गया, उसमें सऊदी अरेबिया के अंदर एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल डेवलपमेंट होनी है। उसमें चाइनीज़ कंपनी का और जो इस तरह की जो अभी जिस कॉन्फ्रेंस का हम जिक्र कर रहे हैं, चाइना और सऊदी अरेबिया की जो बिज़नेस इकोनॉमिक कॉपरेशन जो 10वीं है, इसमें अभी तक की जो हमें इतलात हैं तकरीबन कोई 5.5-6 बिलियन के करीब, और फिर उससे अब दूसरा दिन आज होगा जिसकी रिपोर्ट्स हमें शायद कल आएंगी, तो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी जिसमें टेक के ऊपर हम बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की कर रहे हैं, रियल स्टेट की हम कर रहे हैं, टूरिज्म की कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, सप्लाई चेन, हेल्थ केयर, मिनरल्स, देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ एरियाज। बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर ये जो चीज़ें हैं ये हो रही हैं। अच्छा, जिस तेज़ी से हम देख रहे हैं कि चाइना अपनी माशी तरक्की को बढ़ा रहा है, और दूसरी जानिब जिस तेज़ी से हम देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया अपने जो रियासतों की खुद मुख्तारी के हवाले से जो फैसले हैं, दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात को लेकर जो फैसले हैं, जिस तेज़ी से उन मामलात को निपटाते हुए दिखाई दे रहा है, आपको नहीं लगता कि
یہ امریکہ اور جو یورپ ہیں یہ اس کو اپنے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تصور کرتے ہوئے اس کے لیے کوئی نہ کوئی لاہ عمل جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ترتیب دے رہے ہوں گے، یعنی آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ بس دیکھتا رہے گا کہ کیا ہو رہا ہے اور یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی؟ آسما یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے اور اس کے اوپر پوری دنیا میں جو ہے نا چاہے مگوہمی ہو رہی ہیں، انالیسز ہو رہے ہیں، انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے، ڈیسیژن میکنگ ہو رہی ہے کہ کیا اس میں یورپ کو میں تھوڑا سا فرق اس لیے سمجھوں گا کہ یورپ کے اندر جو سب سے بڑا ملک ہے یورپین یونین کے اندر جرمنی ہے، اس کے چین کے اندر بہت اچھے تعلقات ہیں، وہ اس کو جو اپنی پچھلی پالیسیز تھی جس میں ڈی کپلنگ کہہ رہے تھے اس کو انہوں نے چینج کر دیا، اب اس کو ڈی رسکنگ کر کے کہہ رہے ہیں کہ چین کے ساتھ تعلقات بدستور رہنے چاہیے۔ جہاں تک رہا سوال امریکہ کا، وہاں پہ ایک بہت بڑی بحث ہے کہ ان کے امریکہ کے اور چین کے تعلقات کو کس نہج پہ لے کے جانا چاہیے۔ پریزیڈنٹ بائیڈن کی لیڈرشپ کے اندر ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے فورمز تھے جس میں دنیا کے اندر جو ہے وہ چین کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے چین فال بیک یا باؤنس بیک کرتا تھا، اور وہ چین اب اس وقت ایک بڑی اہم پوزیشن میں۔ تو جو دوسرا انیشیٹو وہ یہ لے کے آ رہے ہیں وہ ہے G7 یا G20 کے ممالک کا ہے۔ G20 میں چین بھی ہے لیکن G7 میں جو ہے وہ امریکن ڈیموکریٹک گورننگ جو ملک ہیں ان کے اوپر ہم نے دیکھا کہ بلڈ بیک بیٹر فیوچر کے طور پہ انہوں نے ایک انیشیٹو لے کے آیا جو کہ بیلٹ اینڈ روڈ کے مخالف سمجھا جاتا تھا، اللہ کرے کہ ہو نہیں، لیکن اس سے ہم نے یہ دیکھا کہ جو لوور انکم یا مڈل انکم کنٹریز ہیں ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ایک طرف چین جو ہے وہاں پہ اپنے بیلٹ اینڈ روڈ اسٹریٹجک ڈیفنس انیشیٹو، گلوبل ڈیفنس انیشیٹو کے ساتھ وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے، کلائمیٹ چینج کی بات کر رہا ہے، میٹیگیشن آف ڈیزاسٹرز کی بات کر رہا ہے۔ اسی سائڈ پہ ہم نے دیکھا کہ امریکہ چین کے خوف کی وجہ سے وہاں پہ اپنی انویسٹمنٹ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے G7 ممالک کے ساتھ۔ تو میرا خیال ہے کہ گلوبل ساؤتھ کے لیے تو ایک بڑی اچھی خبر ہے، لیکن آئندہ یہ 3 4 5 سالوں میں یہ کس نہج یہ اونٹ بیٹھے گا، یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال ہوگا۔ کیا یہ لڑائی کی طرف جائیں گے، کیا ایک ڈیزاسٹر کی طرف جائیں گے، اس کو اوپر کچھ نہیں کہا جا سکتا ابھی تک۔ ابھی اس پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے، اس کا فیصلہ جو ہے وہ آنے والا وقت کر رہا ہوگا کہ یہ ممالک کیا حکمت عملی اپناتے ہیں اور کیا رویہ اختیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کیا اسٹریٹجی اپنائی جاتی ہے۔ بہت شکریہ ہمایوں خان صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، وقت ہمارے پاس کم تھا ورنہ اس پر یقیناً آپ سے اور بھی بات کر رہے ہوتے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ آج ختم ہو رہا ہے، کل میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور جاتے جاتے ہمارا اسپیشل سیگمنٹ چلتے چلتے ضرور دیکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد آسٹریلوی ریاست نیو ساؤتھ ویلز میں آسٹریلیا کی تاریخ کا بدترین ٹریفک حادثہ پیش آیا۔ شادی کی تقریب سے واپس آنے والی بس خوفناک حادثے کا شکار ہو گئی۔ حکام کے مطابق حادثے میں 10 افراد ہلاک اور 25 زخمی ہو گئے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ پولیس نے 58 سالہ ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ہے۔ چین نے زلزلے سے متعلق معلومات کی فراہمی کو 1 منٹ سے چند سیکنڈ تک مختصر کرتے ہوئے زلزلہ آنے سے قبل وارننگ دینے والا سب سے بڑا سسٹم بنا لیا۔ چائنا ارتھکوئک ایڈمنسٹریشن کے مطابق زلزلے کی ابتدائی وارننگ نیٹ ورک اب 15,000 سے زیادہ مانیٹرنگ اسٹیشنوں، 3 قومی مراکز، 31 صوبائی مراکز اور 173 پریفیکچرل اور میونسپل اطلاعاتی مراکز پر محیط ہے۔ چائنا ارتھکوئک ایڈمنسٹریشن کے سربراہ کا کہنا ہے کہ چین نے حالیہ برسوں میں زلزلے سے قبل وارننگ نیٹ ورک کی تعمیر کو بھرپور طریقے سے فروغ دیا ہے، جس کا مقصد عوام کو آنے والے زلزلوں کے بارے میں سینکڑوں میں الٹی گنتی کے ساتھ مطلع کرنا اور زلزلے کے آنے کے 1 منٹ کے اندر اندر اس کی شدت کی اطلاع دینا ہے۔ نیٹو کی تاریخ کی سب سے بڑی فضائی مشقیں یورپ میں شروع ہو گئی ہیں۔ ایئر ڈیفینڈر 23 نامی یہ مشقیں 10 دن تک جاری رہیں گی۔ جرمن اور امریکی حکام کے مطابق ان مشقوں میں 25 ملکوں کے 220 جنگی طیارے حصہ لے رہے ہیں۔ جرمنی میں تعینات امریکی سفیر کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد روس سمیت دیگر ممالک کو واضح پیغام دینا ہے کہ ہم ایک دفاعی اتحاد ہیں۔ ایران نے امریکہ کو پیشکش کی ہے کہ اگر واشنگٹن خیر سگالی کا مظاہرہ کرے تو ایران اور امریکہ جلد ہی قیدیوں کا تبادلہ کر سکتے ہیں۔ یہ بیان ایران کے سپریم لیڈر کی جانب سے مغرب کے ساتھ جوہری معاہدے تک پہنچنے کے امکان کا اشارہ دینے کے 1 دن کے بعد سامنے آیا ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے تصدیق کی کہ امریکہ کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے معاملے کے حوالے سے ثالثوں کے ذریعے مذاکرات جاری ہیں۔ مخالف فریق لچک دکھائے تو پیش رفت متوقع ہے۔ مصری حکام نے ایک بھکارن کو گرفتار کیا ہے جو مرض کا ڈھونگ رچا کر بھیک مانگتی تھی۔ اس کے 2 بینک اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے دریافت ہوئے اور 5 عمارتوں کی مالکن بھی ہے۔ مصری پولیس کے مطابق خاتون ویل چیئر پر بیٹھ کر بھیک مانگا کرتی تھی اور خود کو معذور ظاہر کرتی رہی۔ ڈاکٹروں کی مدد سے معائنہ کیا تو معلوم ہوا کہ خاتون مکمل طور پر تندرست ہے اور اس سے کوئی بیماری لاحق نہیں۔
डेनिश साइकिलिस्ट जोन्स विंगेगार्ड ने फ्रांसीसी साइकिलिंग टूर क्रिटेरियम टाइटल जीत लिया। 8 मराहिल पर मुश्तमिल रेस का 8वां मरहला इटली के जोलियो के नाम रहा। जोलियो ने 152.8 किलोमीटर का फासला 4 घंटे 6 मिनट और 4 सेकंड्स में तय किया। जोन्स विंगेगार्ड दूसरे नंबर पर रहे, ताहम 29 घंटे 28 मिनट और 39 सेकंड के मजमूई वक्त के साथ टाइटल अपने नाम करने में कामयाब रहे।